اللہ کا کہلانے کا مطلب ہے آپ کے دل کو دھونا، ایسے دھونا، روشن کرنا۔ تو استقامت میں رہنا بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم استقامت ہی کی بات کر لیتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ مثلاً ایک بندے نے خوش نصیبی سے اس نے عہد کیا کہ میں علم دین سیکھوں گا۔ اب اس پر استقامت چاہیے، عہد تو بن جاتا ہے، راہ چلتے آتے جاتے دیکھتے ادھر ادھر خیال، یار میں دین سیکھوں، یہ خیال آ گیا دین سیکھوں۔ اب اس سیکھنے کے خیال کو استقامت چاہیے۔ اب یہ خیال ہے نا کہ میں دین سیکھوں، اب آپ کا خیال آیا کہ میں دین سیکھوں، آپ کا دشمن شیطان وہ بھی ساتھ چیلنج کر دے گا کہ میں تجھے نہیں سیکھنے دوں گا۔ اب اس پر استقامت چاہیے۔ آج آپ کو میں نے استقامت کی بات سنانی ہے، کیونکہ یہ تربیت کا ہے نا پروگرام، کیونکہ بنیاد میں ہم پہلے یہ جیسے الحمدللہ روزانہ کرتا ہوں تو بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں استقامت حاصل کرنی ہے، اور جو پروگرام ہمارے روحانی بنتے ہیں ہم نے ان پر چلنا ہے۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ علم دین سیکھو، ادھر سے شیطان کہتا ہے کہ نہیں سیکھنے دوں گا، ہمیں اس پر استقامت چاہیے۔ وہ بات آپ سمجھیں گے۔ دوسری بات، ہر ایک مسلمان کے لیے فرض کی ادائیگی شرط ہے، فرض بالخصوص جیسے نماز، حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی دولت آ جائے، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ، زکوٰۃ وہ بھی مال سے ہے، مال ہے تو دے دو، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ زیادہ فرائض میں جو مشکل بنتی ہے وہ ہے ہر روز 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا۔ اب کوئی خوش نصیبی سے اس کا مقدر جاگ جائے، یا کہیں سے وہ حدیث سن لے، کوئی فرمان اللہ کا سن لے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ حادثہ دیکھتا ہے اور فوراً اپنے حادثے پر چلا جاتا ہے، اس وقت یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار میں سجدے کر لوں، یا کسی خطاب میں آخرت کی بات ہوتی ہے پھر کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ یعنی کسی بھی صورت میں کسی خوش نصیب انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اب 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہیں کروں۔ اب ادھر سے خیال آیا کہ 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہیں کروں گا، ادھر سے آپ کا دشمن میدان میں آیا کہ میں تمہیں ادا نہیں کرنے دوں گا۔ اب 5 وقت کی نماز کی جو نیت بنی ہے ہمیں اس پر کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے۔ اسی طرح تیسری بڑی بات توجہ سے، خوش نصیب، خوش بخت، خوش مقدر کہ اس کے دل میں آ گیا کہ آج کے بعد میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ بات تو آ گئی، قیمتی بات آ گئی نا جی۔ یوں سمجھ لو ایک نور اس کے سینے میں چمک آئی کہ اس نے سوچا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد حرام نہیں کروں گا۔ ادھر سے یہ خیال آیا، ادھر سے آپ کا دشمن شیطان آیا، وہ کہتا ہے کہ تو یہ نیت کر رہا ہے کہ میں کوئی حرام نہیں کروں گا، میں تجھ سے حرام کراؤں گا۔ ہمیں اب اس پر کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے۔ 3 بیس چیزیں ہیں جن پر استقامت چاہیے۔ ترتیب سمجھ لیں، جلدی جلدی ترتیب سمجھ لیں، بلکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے تازہ ہو کے ترتیب سمجھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ذرا لائن ملا کے درود پڑھیں نا، لائن ملا کے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک
وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 3 چیزیں ہمیں چاہیے، 3 چیزوں پر ہمیں استقامت چاہیے۔ نمبر 1 کہ نیت ہو جائے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اس پر استقامت چاہیے۔ نیت کر لے کہ میں نے آج کے بعد فرض قضا نہیں کرنا، اس پر استقامت چاہیے۔ نیت کر لے میں نے اپنا دین سیکھنا ہے، اب اس پر استقامت چاہیے۔ تینوں بہت بڑی چیزیں ہیں، یوں سمجھ لو یہ تینوں خزانے ہیں جس کے سینے کی طرف کھل جائیں۔ ہاں، جس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس پر خزانہ کھل گیا۔ اور وہ خزانہ مال دولت کا نہیں، وہ جنت کا خزانہ کھل گیا۔ وہ صرف جنت کا ہی نہیں، اس پر قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کا خزانہ کھل گیا ہے۔ یہ ایسا قیمتی خیال ہے، یہ عام خیال نہیں ہے۔ اس پر استقامت۔ اسی طرح فرض کی ادائیگی، نماز بالخصوص، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ دولت دے تو زکوٰۃ تو کیا خیرات چلاتا رہوں گا، توفیق دے گا اللہ تعالیٰ تو میں روزے بھی انشاءاللہ زندگی بھر فرض روزے رکھا کروں گا۔ اسی طرح اللہ توفیق دے گا تو میں حج بھی کروں گا۔ فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کی نیت بن جائے تو اس پہ ہمیں استقامت چاہیے۔ تینوں چیزوں پر استقامت چاہیے۔ آج پھر استقامت ہی کا آپ جو ہے نا پہلا درس لے لیں، پہلا درس۔ جب آپ نے نیت کر لی کہ میں نے دین سیکھنا ہے، اس کے لیے جیسے یہ ہماری الحمدللہ کلاس چل رہی ہے، اب 1 گھنٹہ آپ سے ہم نے مانگا، آپ نے دے دیا۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ دے دو، دین سیکھو۔ ہم نے مانگا، آپ نے دے دیا۔ اب آپ کے دشمن کو چین تھوڑی، وہ چین میں تو نہیں، باہر پریشان ہے، وہ آپ کو نکالے، ہٹائے، ذہن بدلے۔ نہیں بدلے گا ذہن تو پھر کام آپ پہ ڈالے گا، آپ کو مصروف کرے گا، آپ کو تھکائے گا دن بھر۔ طرح طرح کے وہ حملے کر کے آپ کو اس ٹائم سے قضا کرائے گا، یہ نہ پہنچ پائے دین سیکھنے کے بعد۔ اب اس پر استقامت یہ ہے کہ جب یہ دین سیکھنے کا یہ وقت ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو اس کو ہٹا کے تیاری کر کے چلے آئیں۔ قدم اٹھانا پڑے گا۔ تھکاوٹ ہے توجہ نہ دیں، کام زیادہ ہے چھوڑ دیں، پہلے کر لیں بعد میں کروں گا۔ کوئی بھی رکاوٹ بنی ہے اس کو ہٹا دیں، اس کام کو اہمیت دیں۔ جب آپ کوئی مشکل آئی ہے، آپ نے اس کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دیا کہ نہیں یار کام آیا تو کام کو آپ بند کر رہے ہیں کہ میں پہلے ادھر جاؤں گا اس کے بعد پھر آ کے کروں گا، یا تھکاوٹ ہے تو آپ بیٹھ گئے کہ نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کیا ہے وہاں میں نے بیٹھنا ہی ہے، وہاں پہ کوئی الجھن ہے تو الجھن کو ہٹا دیں، ذہن کو ٹھیک کریں، تھکاوٹ کو دور کریں۔ کام ہے تو کام کو ہٹا دیں، 1 گھنٹے بعد تجھے کروں گا، ایسا۔ اس طرح جب آپ کر رہے ہوں گے نا، توجہ سے سنیں، پھر ہمیشہ کے لیے اس آیت قرآن پہ آپ چلیں گے تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ فرماتا جب میرا بندہ اس طرح کی کوشش شروع کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، میں ایسے بندے کے لیے راہیں کھولتا ہوں بلکہ ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ اس میں آپ کی استقامت قائم ہو جائے گی۔ کوشش آپ کو کرنا پڑے گی، جد و جہد آپ کو کرنا پڑے گا۔ خیال کی کوشش، تصور کی کوشش، سوچوں کی کوشش، پھر ہاتھ پاؤں کی کوشش، یعنی ظاہری کوشش بھی کرنی پڑے گی، باطنی کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ ظاہری یہ ہے کہ جو بھی کام رکاوٹ بن رہا ہے اس کو 1 گھنٹے کے لیے چھٹی دے دیں، تب ہٹ بعد میں آ کے کر دیں۔ کوئی ملاقات ہے تو کلاس کے بعد، کوئی آ رہا ہے تو کلاس کے بعد، کہیں جانا ہے تو کلاس کے بعد، یہی کچھ اور کیا ہوتا ہے۔ کام ہے تو 23 گھنٹے ہیں، کر لیں، پہلے سے ہی کام لیں۔ ظہر کو شروع ہو جائیں، عصر کو ختم کریں، مغرب کو کریں، عشاء تک کام کریں۔ پھر بھی کوئی کام بچ گیا ہے تو اس کو کنارہ لگائیں، اس حاضری کے بعد پھر جا کے کر لیں۔
اس طرح زہری چیز کو روکنا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ آج آپ کو میں ایک راز کھول کے بتاتا ہوں، سب سے بڑی رکاوٹ باہر کا کام نہیں ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ غفلت، سستی، کاہلی، نااہلی، تھکاوٹ اور ذہن کا الجھنا، اندر سے جو رکاوٹ اب بنتی ہے وہ سب سے بڑی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ باہر والے کام پھر بھی بندہ کلوز کر لیتا ہے، وہ زیادہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ اندر جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اپنے خیالوں سے بندے کو ناکامی اس پہ آتی ہے۔ اب ذرا توجہ سے، جب اندر خیال ہی آپ کا کسی بھی صورت کو لائے، آپ اس کو پکڑ کے کچل کے رکھ کے اپنے طبیعت کو تازہ کر کے وضو کر کے خدا کا نام لیں اور علی کا نعرہ لگائیں، چل پڑیں، انشاءاللہ ستیں خیریں ہو جائیں گی۔ اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ چٹکی کا کام ہے کہ کو خیال کو خیال سے مار دینی ہے۔ یاد ہے آپ کو سبق یہ؟ خیال کو خیال سے مار دینی ہے، خیال کو خیال سے ٹکرانا ہے، خیال کو خیال سے شکست دینی ہے۔ یہ تو اندر کی اندر جنگ ہے نا۔ اندر خیال آیا، شیطان نے ڈالا، اور آپ ہی کا اندر خیال ہے جو آپ کا عشق ڈلواتے ہیں۔ وہ کہے نہ جا، آپ نے کہنا ہے جانا ہے، ٹکرا دو۔ وہ کہے تھکاوٹ ہے، کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کون سے میں نے ٹرک لوڈ کرنے ہیں۔ اندر ہی اندر جو ہے آپ اس پر ٹکرا جائیں۔ اندر خیال پیدا ہو تھکاوٹ کا تو اندر ہی عشق حق کا خیال پیدا کر کے اس خیال کو نیست و نبود کر دیں۔ اندر خیال ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، اکتاہٹ ہے، دل نہیں چاہ رہا، طبیعت پہ بوجھ ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، ایسے دل نہیں چاہ رہا۔ ذرا اس کو پکڑ کے پوچھ تو لیں، دل نہیں چاہ رہا یا تیرا نفس نہیں چاہ رہا؟ دل سے پوچھ، دل کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کے ذکر میں لے جا۔ دل کو الزام نہ دے، دل تو کہہ رہا ہے بیچارہ کہ مجھے حضور کے ذکر میں لے جا، مجھے اللہ کے گھر میں لے جا۔ اس پر الزام نہ دے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ دل کے ساتھ جو نفس کھڑا ہے نا، یہ نہیں چاہتا۔ جب یہ دل یہ نہ چاہے تو دل کو سپورٹ کر کے اسی خیال کو روند کے چپ کر کے علی کا نعرہ لگائیں اور چلے آئیں۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کو فتح 100% نصیب ہو جائے گی۔ یعنی باہر کی کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو بریک لگائیں، پہلے سے تیاری کریں۔ اندر سے جو سخت ترین رکاوٹ ہے، خطرناک رکاوٹ اندر ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، اندر کے خیال کو اندر کی مار دیں، باہر کے کام کو باہر کی مار دیں۔ اس طرح آپ جب کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ استقامت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ آ جانا، بیٹھ جانا، چلے آنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، قائم رہنا زیادہ مشکل ہے، وہ آپ سمجھ چکے۔ دو چیزوں سے حملہ ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ظاہری کام رکاوٹ دیتے ہیں، باطنی طبیعت رکاوٹ دیتی ہے، خیال رکاوٹ دیتی ہے، سستی، کاہلی، غفلت اور عدم دلچسپی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دو رکاوٹیں بنتی ہیں جو بندہ علم سے اور بندگی سے اور اپنا گناہوں سے بچنے کی جو کیفیت ہے اس سے بندہ جب ناکام ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، ہمیشہ کی طرح ہماری زندگی اور ہماری باتوں کا جو تاج ہے، میں یوں کہوں گا ہماری گفتگو کا ہمیشہ کا جو تاج ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کا دل اللہ کے راستے پہ نہیں لگ رہا تو آپ قبر کو ضرور یاد کیا کریں۔ کفن جب پہنے گے، ہاتھ خالی، جائیداد دوسروں کے نام، گھر دوسروں کے ملک، یار جلدی میں ہوں گے، دفناؤ۔ اور یہ پورا عالم جب آپ کو نکال رہا ہوگا، پورا عالم آپ کو نکال رہا ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا بنایا ہوا گھر بھی کہے گا جلدی نکالو کہیں پھٹ ہی نہ جائے۔ آپ کے سجن دوست آپ کے ساتھ آپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ٹائم ہو چکا ہے، 5 کا جنازہ ہے تو 4:45 اٹھا لو، 15 منٹ کا راستہ بھی ہے۔
تاکہ دفن جلدی ہو جائے. اولاد، بیوی، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ اللہ کے راستے پہ آپ آ جائیں، یعنی علم دین سیکھیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور میرے پاک نبی سے عشق کریں، اگر آپ کی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہے تو خود کو کفن پہنایا کرو مرنے سے پہلے. سوچا کرو، یاد رکھو، سوچا کرو، بہت قیمتی بات دے رہا ہوں. سوچا کرو، یہ کفن پہن لیا کرو مرنے سے پہلے، خود پر کفن ڈال دیا کرو، اپنے خالی ہاتھ دیکھا کرو، اپنے یاروں کی بے وفائی اور جنازے کی تیاری اور قبر کا کھودنا، اس طرح گھر سے جلتی اٹھانا، ذکر کرنا، یہ سارا منظر خود پر طاری کر کے، آنکھیں بند کر کے، جب یہ سارا منظر طاری کر کے ہاتھ خالی جنازہ بندوں نے پڑھا، اٹھا کے جلدی سے جا رہے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھو ڈال کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور میں تنہا، میرا مال بھی پیچھے، میری کوٹھی، بنگلہ، نظام، یار دوست، سب کچھ پیچھے. جب قبر میں ایسے خالی ہاتھ پہنچیں گے، جب آپ کی آنکھ کھلے گی نا، میرا دعویٰ ہے آپ کا دل کرے گا اٹھ وضو کر یا یار کی نماز پڑھ. آپ کو قیمتی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کا علاج اسی طرح ہے. خیال کا علاج ہے، خیال کا علاج خیال سے ہوتا ہے. خیالوں کو خیال سے ٹکرا دے، اس کا علاج صرف اسی سے ممکن ہے. ہاں، اس کا علاج صرف اسی سے ممکن ہے. جب اس طرح آپ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو کفن پہنا کے یوں پورے جنازے کی تیاری کہ میں کھٹڑے پہ ہوں، یہ سارا منظر چونکہ مجھے بار بار نہ کہلوائے نا، یہ سارا منظر وہ قبر کے وہ اندر، پھر اوپر سے بند کرنا اور اذان کا دینا اور بندہ سن رہا ہوگا چلو بھی چلو، جلدی چلو، سارے چلو. یہ سارے چلیں گے یہاں تک کہ میت چلنے والوں کی پاؤں کی آہٹ بھی سنتا رہتا ہے کہ یہ گئے، یہ گئے، یہ گئے، یہ گئے، یہ گئے، سارے گئے، ایک ہی بھی نہیں کھڑا ہوا. میرا ایمان ہے یہ تصور جب جم جائے گا آپ کا دل چاہے گا اٹھو، فرض تو فرض میں کچھ نفل نہ پڑھ لوں. خیال سے خیال کو ٹکرا دو، خیال سے خیالوں کو ٹکرا دو. ایک اور بھی میرے پاس نسخہ ہے، اگر کہیں تو دے دو. خود کو دین پہ لانے کا میرے پاس نسخہ ہے. چلو نہیں دیتا، یہ حالت ہو. اپنی غفلت توڑنے کا، بے نمازی کو نمازی میں بدلنے کا، گناہوں سے بھرے وجود کو گناہوں سے پاک کرنے کا، دنیا سے دل ہٹانے کا میرے پاس قیمتی نسخہ ایک اور بھی ہے. وہ یہ ہے، اتنا سوچیں کہ جب میں مرنے لگوں نا، اللہ کرے مجھے میٹھے مصطفیٰ کا دیدار آ جائے، جس کو دیکھے بغیر میں نے کلمہ پڑھا، جس کو دیکھے بغیر میں نے یہ کچھ کیا، چلو بوقت موت مجھے نبی پاک کا دیدار ہو جائے. یہ خیال جب قبر میں جاؤں، یہ سارے لوگ مجھے دفن کریں، یہ سارے تیز قدموں سے واپس آئیں اور میری قبر میں حضور جلوہ گر ہو جائیں. اللہ اکبر. معاشر کے دن جب میں اٹھوں، کوئی سایہ نہ ہو، مجھے نبی پاک کا رحمت کا سایہ مل جائے. میزان پہ جاؤں، اللہ میرا جو ہے مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا کا جو ہے حساب و کتاب شروع کریں اور میرا پاک نبی جلوہ گر ہوں اور میری شفاعت فرمائیں اور مجھے جنت کی ٹکٹ دلا کے مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں. ایک نسخہ یہ بھی ہے خود کو دین پر لانے کا. سمجھے کہ نہیں سمجھے بات؟ ایسے میں دیکھتا ہوں یہ کیسے دین پہ نہیں آتا، اس کی قضائیں کیسے ہوتی ہیں اور یہ دین پہ کیسے نہیں آتا. یہ دو نسخے استعمال کریں، ایک تو خود کو کفن پہنایا کریں، دوسرا دیدار مصطفیٰ کی طلب جب آ جائے گی انشاءاللہ مسجد میں آنے کا دل کرے گا. انشاءاللہ مسجد میں آنے کا دل کرے گا. جب حضور کے دیدار کی تڑپ آ جائے گی نا، پھر مسجد میں آنے کا دل کرے گا انشاءاللہ. یہ تھی پہلی بات. یوں سمجھ لو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس پر استقامت کا یہ طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.
سبحان اللہ۔